چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا ہے۔ یہ خط انہوں نے ان حالات میں لکھا ہے کہ ان سے جبری طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانات لیے جا رہے ہیں۔ وہ ان کی غیر قانونی گرفتاری کے بعد آنے والا بیان ہوگا جو کہ مجبوراً ہوگا، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اپنے شوہر کی بازیابی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط لکھ دیا جو کہ جبری گمشدگی ہے، ان کی فیملی پریشان ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ فروخ حبیب کی اہلیہ نے بڑا کام کر دکھایا ہے، اس پر بات کریں گے، اور کیا بڑے کیس کی لائیو اسٹریمنگ ہوگی، اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کامنٹس شامل کر لیں۔ جی تو طارق حمید صاحب لکھتے ہیں کہ میاں صاحب اگر اتنے ہی مقبول لیڈر ہیں کہ ان کے استقبال کے لیے لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، تو میاں صاحب کی رخصتی کے وقت چند کارکن بھی کیوں نہیں نکلے؟ دیکھیں، میاں صاحب کی جو رخصتی ہو رہی تھی، میاں صاحب یہاں سے جا رہے تھے، میاں صاحب اقتدار سے جا رہے تھے۔ ان کے کہنے کا مطلب کہ میاں صاحب جب نااہل ہوئے تھے 28 جولائی 2016 یا 17 کو، تو اس وقت کی یہ بات ہے۔ تو اس وقت کیوں نکلے گا کوئی میاں صاحب کے لیے؟ میاں صاحب تو جا چکے تھے۔ جانے والوں کو بھلا کون یاد کرتا ہے؟ آنے والوں کو یاد کیا جاتا ہے نا۔ میاں صاحب کے لیے اب دیکھیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہوں گے جو اپنی شادی کینسل کر کے میاں صاحب کے استقبال کے لیے آئیں گے، لیکن کیا پتہ وہ نہ آئیں۔ صحیح۔ اور سعدیہ بطول صاحبہ لکھتی ہیں کہ عدالتیں شیشہ کیفے بند نہیں کروا سکتی، معلوم نہیں کتنے بڑے بڑے لوگ اس بزنس سے جڑے ہیں، اور قانون تو طاقتور پر لاگو ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ہم نے متعدد کیسز میں دیکھا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت بااثر ہوتے ہیں۔ ان کی سٹوریز ہم نے دیکھی ہیں میڈیا پر۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنی ان سٹوریز میں جو صحافی بتاتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں بااثر شخص کا یہ شیشہ ہے، اسی لیے پولیس نے ان سے منتھلی کوئی سیٹنگ بنائی ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، ایکچولی ایگزسٹ کرتا ہے، ان ایکچوئل یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تو پھر کون پوچھے گا، کون بھلا اس پر سوال کرے گا؟ جب سب کچھ ملی بھگت سے چل رہا ہوتا ہے تو کوئی اس پر نہ سوال کرے گا اور نہ ہی سوال پوچھنے کی جسارت کرے گا۔ صحیح۔ اور سیما ملک صاحبہ لکھتی ہیں کہ غلط کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ باپ نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے مارنے کی حد تک تو صحیح تھا، مگر جو زبان ابو نے ان کے استعمال کی ہے وہ بہت ہی غلط ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو نے کیا تربیت کی۔ اچھا، میری نظر میں یہاں دو غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ جو والد محترم صاحب نے، جو بیٹے کے والد ہیں، انہوں نے پہلے تو ان کی دھنائی کی، پٹائی کی۔ یہ تو ٹھیک تھا کہ ان کا اپنا بیٹا تھا اور وہ اس پر اپنا حق رکھتے تھے، مارنے کی حد تک، مثال کے طور پر، ہدایت کے طور پر۔ ایسا نہیں کہ بالکل وہ مار تشدد میں تبدیل ہو جاتی، پہلی بات۔ اور دوسری یہاں پر غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے جو گالیاں دیں وہ سب کہہ رہے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ جو میری نظر میں جو غلط ہوا ہے، اس واقعے کی جو ویڈیو بنا کر جس نے وائرل کی ہے، اس نے بھی یہ غلط کیا ہے۔ یہ ایک تو ویڈیو جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں رہتی، اس کے بعد یہ آ جاتی ہے سوشل میڈیا پر، اس پر پھر تبصرے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ویڈیو جیسے ہی سرکولیٹ کرے گی میس پیپل میں، تو سب یہ دیکھیں گے اور بتائیں گے، پھر گالیاں، پھر معاشرے میں ہم جاتے ہیں متنفر ہونے کی طرف، اور پھر نفرتیں اور بڑھتی ہیں۔ صحیح بات کریں گے کہ فروخ حبیب صاحب کی جو اہلیہ ہیں، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک خط لکھ دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا ہے، اور یہ خط انہوں نے ان حالات میں لکھا ہے جب فروخ حبیب صاحب لاپتہ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ خط انہوں نے ان حالات میں لکھا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے مبینہ طور پر مبصرین یہ کہتے ہیں کہ ان سے جبری طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانات لیے جا رہے ہیں۔ یہ مبینہ طور پر ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان پر اور اس کے ثبوت ہم دیکھ چکے ہیں، اور لائیو شوز میں ان سے انٹرویوز کروا کر، عمران خان پر الزامات لگا کر، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو کسی جگہ پر روپوش ہیں، اور اس کے بعد انہی حالات کے اور اپنی گرفتاری یا اپنے لاپتہ ہونے کے خدشے کے پیش نظر انہوں نے یہ کیا کہ
قرآن پر حلف اٹھا کر یہ بات کہی کہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کا یہ پیشگی بیان ہے، اس کے بعد جو بیان ہوگا وہ ان کی غیر قانونی گرفتاری کے بعد آنے والا بیان ہوگا جو کہ مجبوراً ہوگا، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو خط ہے اس میں فرخ حبیب کے اہلیہ نے اپنے شوہر کی بازیابی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط لکھ دیا۔ چیف جسٹس سے فرخ حبیب کی جبری گمشدگی کا فوری نوٹس لینے اور جلد از جلد بازیابی یقینی بنانے کی استدعا۔ فرخ حبیب کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں حبس بھیجا کی درخواست دائر کی گئی، جس پر تاحال کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اس سے پہلے جو فرخ حبیب صاحب لاپتہ ہوئے، درخواست دائر کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں، جس پر کوئی جو ہوش جسے کہیں نا کہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ جس کو بتایا جا سکے کہ اس میں کوئی مثبت پیش رفت ہوئی ہے، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ عدالتی حکم کے باوجود حکام فرخ حبیب کے آئینی حقوق کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں کسی بھی عدالت میں پیش کرنے میں ناکام رہے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں، یہاں تو ہم نے دیکھا نا کہ گوادر سے فرخ حبیب صاحب گرفتار ہوئے۔ گوادر سے جب گرفتار ہوئے تو پاکستانی قانون اور پاکستانی آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کسی بھی ملزم کو پاکستان کی کسی بھی عدالت میں پیش کرنا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے نا جب آپ، اور ابھی تک ان کو کہیں پیش بھی نہیں کیا گیا، تو اب تک ہم کیا کہہ سکتے کہ ان کو اغوا کیا ہوا ہے، گرفتار کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، گرفتار کیا ہوا ہے نا، اور گرفتار کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جاوید چودھری صاحب کیا بتاتے ہیں کہ گرفتاری ایسی ہوگی جس کو مسنگ بنایا جائے گا، اور اس کے بعد تاکہ پھر وہ آ کے یہ بیان دیں کہ میں اپنی مرضی سے کہیں گیا ہوا تھا۔ نہیں، پھر یہ ہوگا نا کہ ان کی جو ضمانت ہوگی، پھر عدالت کہے گی ان کی ضمانت، اور ضمانت نہیں ہوگی، پھر ان کو دوبارہ اور ضمانت کی نوبت آنے ہی نہیں دینی، اور اپنے جو مقاصد ہیں وہ پورے کرنے۔ جاوید چودھری صاحب اس کا بتا چکے ہیں۔ خدشہ ہے کہ میرے شوہر کو اپنی سیاسی وابستگی تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے شدید تشدد اور ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اہلیہ فرخ حبیب، وہ اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے باقی رہنماؤں کو دیکھا ہے کہ اس طرح سے جب غائب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا کوئی بیان آتا ہے اور وہ منظر عام پر آتے ہیں، تو اور یہی سوچ منظر رہی ہوں عام کہ پر ابھی تک فرخ حبیب کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، تو ان کو یقیناً تشدد کیا جا رہا ہوگا کہ وہ بھی کوئی ایسا بیان دے دیں۔ دیکھیں یہ اہلیہ نے کہا ہے، اہلیہ نے کہا ہے کہ تشدد کیا ہوگا، ہمارے پاس ایسی خبریں نہیں ہیں کہ تشدد کیا گیا ہے۔ بہرحال ان کو خدشہ ہے کہ میرے شوہر کو اپنی سیاسی وابستگی تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے شدید تشدد اور ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیاسی رہنماؤں کے اغوا اور جبری گمشدگیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات تشویشناک ہیں، جن میں اعلیٰ عدلیہ کی مداخلت ناگزیر ہے۔ یہ مطالبہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ صرف فرخ حبیب نہیں، پاکستان میں جو جبری گمشدگیوں کے جو واقعات ہیں ان میں ایک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ گئی ہے، اس کے بعد شہباز صاحب آئے۔ شہباز صاحب اس سے بھی لا علم رہے کہ عمران ریاض صاحب، ان کو لاپتہ ہوئے 5 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ میری حکومت میں وہ ہوئے تھے لاپتہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نہ پتا ہو کہ ان کی حکومت تھی۔ محترم چیف جسٹس سے ہمارے خاندان کے بنیادی حقوق کے محافظ کے طور پر، محترم چیف جسٹس سے ہمارے خاندان کے بنیادی حقوق کے محافظ کے طور پر اس معاملے کا فوری نوٹس لینے اور فرخ حبیب کی بازیابی یقینی بنانے کی استدعا ہے۔ فرخ حبیب پاکستان تحریک انصاف کا اس دور میں، مطلب جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی، جب عمران خان صاحب جیل میں گئے، جب عمران خان صاحب پر جو مقدمات کے انبار بنا دیے گئے، پاکستان تحریک انصاف کا ایک فرنٹ فیس تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف بیان کر رہے ہوتے تھے، بلکہ ابھی تو وہ کسی بھی جگہ کوئی ان کی آئی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، جبکہ جو ویڈیو آئی اس میں دیکھا کہ فرخ حبیب صاحب گرفتار ہوئے ہیں گوادر سے۔ صحیح۔ جاوید چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ اب شیخ رشید صاحب اور فرخ حبیب صاحب کا بیان آئے گا۔ دیکھیں بیان آئے گا یا اس بیان کے بعد انٹرویو ہو سکتا ہے۔ بیان کیوں آئے گا؟ وہی پریس کانفرنس یا انٹرویو، ویسے پریس کانفرنس تو نہیں ہوتی، انٹرویو ہی ہوتا ہے، تو ان کا انٹرویو آئے گا، وہ کہتے ہیں۔ دیکھیں سب سے زیادہ اور سب سے تشویش کی جو بات ہے
کہ کیا اس بات پر جو کہ جبری گمشدگی ہے ان کی فیملی پریشان ہے، اور جو صحافی ہیں جو جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں ملک سے باہر بیٹھ کے، شاہین صہبائی صاحب نے جو جھوٹی اور من گڑت خبر دی، اس کے بعد منصور علی خان صاحب نے جو کہ بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں پاکستان، اپنے کبوتر کے ذریعے پتہ لگایا انہوں نے، کبوتروں کے ذریعے انہوں نے پتہ لگایا کہ فروخ حبیب صاحب جہاں بھی ہیں سلامت ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال کیا قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب اس پر لائیو اسٹریمنگ کا اہتمام کریں گے، بتائیں گے کہ بھائی یہ وہ کیس ہے جس کو اصولی طور پر قاضی صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کو لائیو اسٹریمنگ اس کی ہونی چاہیے، یہ عوام کے سامنے آنا چاہیے، اور تمام تر چینلز، پاکستان کے تمام تر نیوز چینلز اس کو کٹ کریں گے، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے کٹ کریں گے اپنی اسکرین پر، اور اس کے بعد پاکستان کے عوام کے سامنے قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے فروخ حبیب کو اتنے دن لاپتہ رکھا، اب سے بیجا میں رکھا، گرفتار کر کے رکھا، غیر قانونی طور پر گرفتار کیا، عدالت میں پیش نہیں کیا، تو ان کے لیے قاضی صاحب کا کوئی ایسا فرمان، کوئی ایسی کارروائی ہمیں دیکھنے کو ملے گی یا نہیں؟ یہ تو ایک سوال ہے، وقت اس کا جواب دے گا، اس کا جواب قاضی صاحب ہی دیں گے۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔